الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بات چل رہی تھی موت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب موت کا مزہ یا تو کروا ہوگا یا میٹھا. جس انسان نے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری ہوں جب وہ موت کا کلام دیے گا تو اسے وہ ذائقہ میٹھا محسوس ہوگا. اور جس نے غفلت میں زندگی گزاری ہوگی جب وہ موت کا کلام دیے گا تو وہ ذائقہ بہت کڑوا محسوس ہوگا تو پینا مشکل ہو جائے گا. اگر انسان اپنی موت کے لیے تیاری کرے گا تو موت کا مزہ بہت آسان ہے ورنہ موت کا مزہ کڑوا ہے. کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے 5 حصے ہو جاتے ہیں. ایک روح جسے ملک الموت لے کر چلے جاتے ہیں. دوسرا اس کا جسم جسے کیڑے کھا جاتے ہیں. تیسرا اس کا مال جو اس کے ورثہ لے جاتے ہیں. چوتھی اس کی ہڈیاں جو مٹی کھا جاتی ہیں. اور 5ویں اس کی نیکیاں جو قرض خواہ اور حقدار آ کر لے کر چلے جاتے ہیں. تو ہم کیوں کسی کی قیمت اور ایسی باتوں کے ذریعے اپنی نیکیاں ضائع کریں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد انسانوں کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جب انسان کسی کی قیمت کرتا ہے تو جس کی قیمت ہو رہی ہوتی ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. مثلا میں کسی فلاں کی قیمت کر رہا ہوں تو میرے نیکیاں اس کو چلے جاتے ہیں. جس کی ہم قیمت کر رہے ہیں ہماری نیکیاں سامنے والے کو چلی جاتی ہیں اور اس کے گناہ ہمارے سر کے اوپر لاد دیے جاتے ہیں. یہ معاملہ تو انسان کے ساتھ ہے مگر اس کے بیوی بچے اور اس کا مال کس کھاتے میں ہے کہ اس کے کام آئیں گے یا نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لے گئے اور مردوں سے خطاب فرمایا یا اہل القبور اموالکم قسمت نساؤکم زوجت و اولادکم حرمت. اے بیوہ خواب ہو جانے والے لوگوں تمہارا مال تقسیم ہو چکا. کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے رشتے دار فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پراپرٹی میں ہمارا بھی حصہ ہے. تمہارے گھروں میں رہائش رکھ لی گئی 3-4 دن شوق منایا جاتا ہے پھر اس کے بعد جیسا ہے ویسا ہے. تمہاری بیویوں نے پھر سے شادیاں کر لی اور تمہاری اولاد روز بروز تم سے منہ پھیرتی چلی جا رہی. یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مردوں سے خطاب تھا. ایک مرتبہ زندوں سے بھی خطاب فرمایا یا اہل الدنیا مدبرا. دنیا روز بروز منہ پھیرتی جا رہی اور آخرت روز بروز قریب آتی جا رہی. کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. اس لیے حضرت علی نے فرمایا دنیا روز بروز تم سے منہ پھیرتی جا رہی ہے اور آخرت روز بروز تمہارے قریب آ رہی ہے. تم دونوں میں سے ہر ایک کی مستقل اولاد ہو یعنی دنیا اور آخرت میں سے. تم دنیا کی اولاد نہ بنو بلکہ آخرت کی اولاد بنو. آج کا دن عمل کر لو حساب نہ ہوگا مگر کل حساب ہوگا. عمل کی مہلت نہیں ملے گی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عمل کو قائم کریں گے اس وقت ہر ایک سے حساب لیا جائے گا. اس وقت جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ کامیاب ہو جائے گا. جس نے نیک اعمال نہیں کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگے گا کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجیے ہم
کہ دنیا کی محبت ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے کہ جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دیجیے. اور تیسرا فرمایا قبر ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آخرت ایک تاریکی ہے جس کا چراغ نیک اعمال ہے. جتنے ہم نیک اعمال کریں گے اتنے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور پانچواں فرمایا دوسرا ایک تاریکی ہے اس کا چراغ یقین ہے. اگر ہم دل میں سچا یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, ہر چیز کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے جنہوں نے ان بستیوں کا آباد کیا لیکن آج دنیا میں موجود نہیں ہے. ہم دنیا میں کچھ چند سالوں کے مہمان ہیں, آئندہ نہیں چہرے ہوں گے. فرمایا وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا دبرنا تدبيرا. ادھر گئے ہو لوگ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا, جن کا تذکروں میں تذکرہ باقی نہیں رہا. بڑے بڑے معزز لوگ تھے, آج ان کا تذکروں میں تذکرہ باقی نہیں رہا. بڑے مغروریوں میں زندگی گزارتے تھے, آج قبروں میں دبے پڑے. ہوا ان کی قبر کی مٹی اڑا رہی ہے. کیسے بیدار چہرے تھے جو آج دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ نظام قدرت ہے, یہاں جو آتا ہے اسے جانا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے فرمایا وما جعلنا لبشر, ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھ دیا. یقیناً یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. یہاں کی ہر چیز فنا کے نام سے داغدار ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ یہاں کوئی باقی نہیں رہے گا. یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی. نئے جوانی ہمیشہ رہے گی, نئے بڑھاپا ہمیشہ رہے گا, نہ خوشی نہ غم, کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہے گی. پھر ہم کیوں اس دنیا کے لیے اتنی محنت کریں؟ ہمیں تو اپنے آخرت کے گھر کے لیے محنت کرنا چاہیے. اگر ہم دنیا سے دل لگائیں گے تو اپنا ہی نقصان کر دیتے ہیں. اس نے کہا جو انسان دنیا سے دل لگاتا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جاتا ہے, اور جو اللہ رب العزت سے دل لگاتا ہے اسے ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جاتا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں جتنی محنت سے لوگ جہنم خریدتے ہیں اس کے آدھے محنت سے تو جنت ملا کرتے ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اس کے لیے کتنی محنت اور تکالیف کو برداشت کرتا ہے, راتوں کو جاگتا ہے, دن کا سکون اٹھاتا ہے, جب جا کر چوری جیسا گناہ مرتب ہوتا ہے. تو ان گناہوں کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو جنت کے لیے ہمیں کتنی صرف آدھی محنت کرنا ہے. کہ موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے. کیا آپ نے سنا ہوگا علاقے کے بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں کہ ایسی حالت میں پردیش کے انہیں موت آئی کہ لوگوں نے انہیں لاوارث سمجھ کر ان کی وہیں کو دفن کر دیا. پتہ نہیں کون ہے. کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں, کتنے لوگوں کو سلطنت ہے, لیکن اس دنیا سے اپنے مال و متاع آگے لے جا نہ سکے. یہی دنیا کا دستور ہے کہ یہاں خالی ہاتھ آئے ہیں, خالی ہاتھ جانا ہے. جب ان کی قبر بنائی گئی تو ان کی قبروں میں کوئی مخمل کا ٹکڑا بھی نہیں رکھا گیا, روشنی کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا, بلکہ میت کے قد کے حساب سے انہیں دفنایا گیا. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا دے رہا ہے. یعنی شان محلات مکانات انسان کے کچھ کام نہیں آئیں گے. انسان کے لیے آخری زندگی ہے وہ ہے آخرت, قبر. کہ انسان جتنے نیک اعمال کرے گا ویسے اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی. کہ قبر ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے. کتنے لوگ تھے جو اپنی منمانی زندگی گزارتے تھے دنیا میں, لیکن آج وہ مٹی میں, ان کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہے, ان کے جسم کو کیڑوں نے کھا لیا.
آج اگر ان کی قبر کھول کر دیکھا جائے تو عبرت کے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کو بنانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو فنا ہونے والی، اصل مرحلہ ہے وہ ہے آخرت کا مرحلہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، یعنی کوئی راستہ چلنے والا مسافر، کہ مسافر دوسرے گاؤں سے آتا ہے، جو اس کی حاجت ہوتی ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے حدیث میں فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ایک کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب فرمائیں گے، ورنہ وہ ناکام ہے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ